بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کا یہ سوال آیا ہے کہ میں ملک سے باہر ہوتا ہوں اور 2 سال میں 1 دفعہ چھٹی ملتی ہے اور میرے 4 بچے ہیں۔ اب میری بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہے، افیئر چل رہا ہے۔ اس صورتحال میں کیا کروں؟ یا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دوں یا اسی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا ہر نفس، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمے ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی تگودو کرنے کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دور بیٹھ کر جانے کی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو جتنا رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رزق اتنا ہی اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے اور تجربے والی بات ہے۔ جب تک آپ اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو فائدہ ملے گا، وقتی فائدہ ملے گا، دائمی فائدہ نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا کمائیں، اسی پر قناعت کریں، اسی پر اللہ کا صبر شکر کریں، اللہ اس تھوڑے کو ہی اتنا برکت دے دیں گے، اتنی برکت دے دیں گے اس تھوڑے میں کہ وہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ دیکھیں، کبھی بھی آپ نے دینداروں کو بھوکے مرتے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ان کے بچوں کو بھوکے مرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں، ایک دیندار طبقے میں ایک عالم ہو، اس کے بچے کبھی کم نہیں ہوں گے، وہ 8,000 ماہانہ تنخواہ پہ کام کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر میں ہوگی، اگرچہ کم مقدار میں ہو، اگرچہ تھوڑی ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ مرد کو چاہیے کہ وہ رزق کے لیے کبھی بھی اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ یہ مرد کے لیے ہلاکت ہے، نہ کہ بیوی کے لیے۔ مرد تو خود اس کو موقع دے کر گیا ہے کہ میں گھر سے باہر ہوں، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء اسی طرح تو نہیں فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، حکمران ہے۔ جب تک مرد عورت کے اوپر موجود نہ ہو، نگران نہ ہو، یہ یاد رکھیں ایک عورت کبھی بھی سیدھے طریقے سے نہیں چل سکتی۔ اللہ رب العزت نے عورت کو سراپے فتنہ بنایا ہے، وہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ اس کو ضرورت ہے ایک رہنما کی، اس کو ضرورت ہے ایک نگران کی، اس کو ضرورت ہے ایک مربی کی جو اس کی تربیت کر سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل کے ہمارے مرد روزی کمانے کے چکر میں دور بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے لیے روزی کمائی جا رہی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ اسی روزی کو اڑا رہی ہوتی ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل صرف عورتوں کا قصور نہیں ہے بلکہ مردوں کا بھرپور طریقے سے قصور ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے پورے شریک ہیں، اس کو راہ دکھانے والے تو وہ خود ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کی وفادار رہیں۔ دوسری بات یہ سن لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کی دور خلافت تھی تو انہوں نے ہر سپاہی کو، یعنی ہر صحابہ کو جو جنگ پہ جانے والے تھے، جو کہیں دور دراز کسی دوسرے ملک میں تعینات ہوئے تھے، کسی دوسرے شہر میں تعینات ہوئے تھے، قاضی بن کر یا خلیفہ بن کر یا امیر بن کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صحابی کو 4 ماہ کے بعد ہر حال میں، ہر طرح کی صورتحال میں گھر پہ حاضری کو یقینی بنانے کا کہا تھا کہ ایک عورت 4 مہینے سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اب انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو پورا کرنے کی اگر حلال صورت موجود ہو اور پھر بھی وہ میسر نہ ہو، یعنی نکاح ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے شوہر سے استعمال نہ کر سکے، اپنے شوہر کے ساتھ اس خواہش کو پورا نہ کر سکے، پھر وہ لازماً کسی دوسری طرف جائے گی۔ لہٰذا ان مردوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ 4 مہینے کے بعد لازمی اپنے گھروں کو لوٹیں تاکہ وہ اپنی بھی خواہش پوری کر سکیں اور اپنی بیوی کی بھی خواہش پوری کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ اپنے لیے بھی ہلاکت کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے بھی ہلاکت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ جب بچے موجود ہوں تو پھر بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ پھر بچے بھی اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں جس پر ماں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک نسل کے سنورنے کا دار و مدار ایک عورت پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں بد کردار ہو تو نسل بھی بد کردار ہوگی، ماں با کردار ہو تو نسل بھی با کردار ہوگی۔ اگر ماں شوہر کی با وفا ہو تو مجال نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں کبھی اپنے شوہروں سے بے وفائی کر جائیں، بلکہ اس کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں سے وفا ہی کریں گی۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنی صورتحال کا جائزہ لیں، پھر اپنی زندگیوں کے فیصلے لیں تاکہ آپ کی زندگی تندور میں نہ چکے بلکہ آپ کی زندگیوں میں گلستان جیسے پھول کھل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔